ہمارے پیارے آڈینس، آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہم اپنے پانی اسٹوڈیو میں مختلف پاسبانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ پاسٹر پرویز مسیح موجود ہیں جن کا تعلق بی ایم چرچ قصور سے ہے۔ میں پاسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہمارے ساتھ اپنی جرنی شیئر کریں۔ جی، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاسبان ہیں، جو ہم خادم ہیں، ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں خداوند کی خدمت کرنا ہے، اور یوحنا 21:16 کے مطابق جیسا خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کہا کہ میرے برے چرا، تو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے بطور پاسبان کہ ہم خداوند کی خدمت کریں۔ تو یہ جو خدمت ہے یہ کوئی آسان خدمت نہیں ہے، یہ خدا نے ہمیں خاص ایک خدمت دی ہے، اور دنیا کے اندر اگر عظیم ترین کام ہے تو وہ خداوند کی خدمت ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم خداوند کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کی تابع داری، فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ ہمارا طرز زندگی خدا کا کلام، ہماری جو فرما برداری وہ خدا کا کلام، خدا باپ ہی ہو، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں، کلیسیا کی خوب نگہداشت کریں۔ تو میں یہاں پر پاسبانوں کی چند خوبیاں جب وہ میں بتاؤں گا۔ پہلی خوبی کہ پاسبان جو ہوتا ہے وہ کلیسیا میں وہ بڑا اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پاسبان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات کہ وہ پاسبان کیا کرتا ہے، وہ بھیڑوں کی گلہ بانی کرتا ہے، تاکہ جو ابلیس ہے اس سے کلیسیا جب وہ محفوظ رہے، لوگ محفوظ رہیں، وہ خداوند کی پناہ، خداوند کی سلامتی، خداوند کی حفاظت میں رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ دوسری بات کہ جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کو وقت پر خوراک دیتا ہے تاکہ بھیڑیں صحت مند اور توانا رہیں، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر۔ ان کی زندگی جو ہے وہ خدا کا کلام ہو، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ تیسری بات، جو پاسبان ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، وہ بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، درست رہنمائی، کلام کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، تاکہ بھیڑیں درست راہ پر چلیں، سیدھی راہ پر چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر جو چرواہا ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، پاسبان ہمیشہ کلیسیا کو لیڈ کرے اور وہ خود درست راہ پر چلے، اور کلیسیا بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ درست راہ پر چلے۔ چوتھی بات جو ہے اور وہ یہ ہے کہ پاسبان بھیڑوں کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ اس کا نمونہ ہم خدا کا بندہ داؤد دیکھتے ہیں۔ جب اس کی بھیڑ بیمار ہوتی تھی تو وہ اس کو مرہم پٹی بھی کرتا تھا، وہ بھیڑوں کو بچاتا تھا، ان کی رکھوالی کرتا تھا، اگر کوئی بھیڑیا آتا تو وہ اس سے بچاتا تھا۔ تو آج کا جو پاسبان ہے، جو خادم ہیں، وہ بھی اپنی بھیڑوں کی مرہم پٹی کریں اور ان کا علاج کریں اور ان کی کیئر کریں۔ اور لاسٹ بات، چرواہا جو ہے وہ روح القدس کے بپتسمہ سے لبریز ہو، بھرا ہو، اور اس کو تجربہ ہو، اور پھر نئی پیدائش کا اسے تجربہ ہو۔ یہ باتیں پاسبان کے لیے بڑی ضروری ہیں، لازم ہیں، تاکہ وہ کلیسیا کو درست راہ پر لے کر چلے۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ایک اچھے چرواہے کی اگزامپل دے کے ہمارے جو ہے پاسبانوں کے لیے بہت ایک اچھا سبق دیا ہے۔ کیا آپ ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسج دے سکتے ہیں جو کلیسیا ہے آپ کی؟ ہاں جی، میں کلیسیا کو یہی کہوں گا کہ کلیسیا جب وہ خدا کے کلام کو اپنا طرز زندگی بنائے تو کلیسیا روحانی طور پر بھی، اور کلیسیا خاندانی طور پر بھی،
اور کلیسیا مالی طور پر بھی بابرکت ہوگی، خوشحال ہوگی، اور وہ آسمان کا شہری ہوگی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنا طرز زندگی بنانا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہماری مسیحی قوم جو پاکستانی قوم ہے وہ بڑی بابرکت ہوگی، شادمان ہوگی، خوشحال ہوگی، اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، Thank you. تھینک یو۔